یہ طلباء کے کھانے کا وقت ہے۔ انتظام کے تعلق سے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے بہت اہم باتیں ارشاد فرمائی۔ مجھے امید ہے کہ تمام طلباء ان پر عمل کریں گے۔ میں چند منٹ میں تعلیم سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ طالب علم کو صرف طالب علم ہونا چاہیے، دوسری تمام دلچسپیاں چھوڑ دو۔ اپنے اساتذہ کی اجازت کے مطابق جس کھیل کی اور جس قسم کی ورزش کی مدرسے کے احاطے کے اندر اور جس وقت وہ حضرات اجازت دیں اتنا کر لو جو صحت کے لیے ضروری ہے، ورنہ اپنے آپ کو مکمل علم کے حوالے کر دو۔ جو اپنا سب کچھ علم کے حوالے کر دیتا ہے اس کو علم اپنا تھوڑا سا حصہ دیتا ہے، اور جس کو علم کا تھوڑا سا بھی حصہ مل گیا نا وہ اپنے زمانے میں علامہ کہا جاتا ہے۔ کامل علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ مختلف درجات کے طلبہ ہیں یہاں، درجہ حفظ کے اور اعدادیہ کے بچے بھی ہیں۔ حفظ کے بچے خوب پختہ قرآن پاک یاد کریں، کسی ایک لہجے کا انتخاب کریں، جو لہجہ ان کے لیے ان کے استاذ منتخب کریں، ایک لہجے کا انتخاب کریں اور پھر اسی کی متابعت کریں، اسی کی پیروی کریں، اسی لہجے کی اس کو نقل کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش کریں کہ پورا قرآن پاک وہ تجوید کے ساتھ تمام آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھیں، اور اتنا پختہ یاد ہو کہ اگر صحت ساتھ دے اور موقع ملے تو ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا سکیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان ہے، طلبہ اگر محنت کر لیں تو۔ عربی درجات کے جو طلبہ ہیں میں ان سے خاص طور سے کہوں گا کہ وہ عربیت پر بہت محنت کریں۔ یہ ہمارے یہاں جو علم نحو، علم صرف، علم بلاغت اور علم ادب پڑھایا جاتا ہے وہ سب اسی لیے ہوتا ہے تاکہ طالب علم کی عربی زبان پختہ ہو جائے۔ عام طور سے طلبہ کو دشواری محسوس ہوتی ہے عبارت کے پڑھنے اور عبارت کو سمجھنے میں۔ عبارت پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے نحو اور صرف میں کمزوری کے نتیجے میں، اور عبارت کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے زبان کے پختہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ بہت آسان بات ہے، طلبہ چند دن اس پر محنت کر لیں اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں کہ وہ عامل اور معمول کو الگ الگ کر کے سمجھ سکیں۔ جو بھی کلمہ آتا ہے کسی عبارت کے اندر، مثلا کوئی بڑی عبارت ہے، یہ تو اس کا موقع نہیں ہے، کبھی اللہ نے چاہا اور آپ کے درمیان دوبارہ حاضری کا موقع ملا تو ہم بلیک بورڈ میں کوئی عبارت لکھ کر کے پھر اس کے ٹکڑے کر کے بتلائیں گے آپ کو، چاہے جتنی لمبی عبارت ہو۔ جس طرح عمارت اینٹوں سے بنتی ہے، اینٹ کا تو ایک سائز ہے، وہی اینٹیں جوڑتی جاتی ہیں، بڑی عمارت بن جاتی ہے۔ اسی طرح عبارت کلمات سے بنتی ہے۔ کلمات کیا ہیں؟ اسم، فعل، حرف، ان سے مل کر کے عبارت بنتی ہے۔ کوئی بھی عبارت ہو اس کو کاپی پر لکھو اور پھر اس کے ہر کلمے کو الگ الگ کر دو نشان لگا کر کے۔
اب ہر کلمے پر انگلی رکھ کر کے یہ طے کرو یہ عامل ہے یا معمول ہے. اور اس کے لیے بہت آسان طریقہ بتلاتا ہوں. 2 کتابیں خوب پختہ کر لو. بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی سی کتابیں ہیں لیکن بہت کام کی ہیں. ایک ہدایت النو اور ایک شرح مئت عامل. ان کو خوب پختگی سے سمجھ کر یاد کر لو. اور شرح مئت عامل کو تو سمجھ کر کے زبانی یاد کر ڈالو. قرآن کی طرح رٹو نہیں. اسے اتنا پڑھو سمجھ کر اتنا دہراؤ. اس کے ایک ایک باب کو اتنا پڑھو اور چلتے پھرتے اس کو اتنا سوچو, اپنے ذہن میں اتنا دہراؤ کہ وہ زبانی یاد ہو جائے. پھر تمہارے لیے یہ فرق کرنا آسان ہو جائے گا. ہر کلمے پر نشان لگاؤ یہ عامل ہے یا معمول ہے. اگر یہ معمول ہے تو اس کا عامل کہاں ہے؟ کس عامل کا معمول ہے؟ وہ عامل اس پر کیا اثر کرتا ہے؟ اس کو رفع دے گا یا نصب دے گا یا جر دے گا؟ اگر وہ معرب ہے تو مبنی ہے تب بھی تو محل اعراب تو ہو گئی. اور اگر وہ عامل ہے تو یہ کون سا عامل ہے؟ یہ کون سا عمل کرتا ہے؟ یہ رافع ہے یا ناصب ہے یا جار ہے؟ بتلاؤ بچوں, یہ مشکل بات ہے. بتلاؤ بھائی, مشکل ہے. چند دن محنت کر لو گے آسان. اس کے بعد انشاءاللہ تم کو کبھی عبارت پڑھنے میں تکلیف نہیں ہوگی. الحمدللہ شرح مئت عامل اور ہدایت النو یہ دونوں کتابیں اس عاجز نے حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی. اور حضرت کی توجہات اور ان کی دعاؤں کی برکت تھی. اس کے بعد دور حدیث سے فراغت تک کبھی کسی استاذ نے اعراب پر نہیں ٹوکا. کبھی الحمدللہ اس کا موقع ہی نہیں. بس حضرت نے یہی سکھا دیا تھا. حضرت کے یہاں بہت آسانی کے ساتھ چیزیں سکھائی جاتی تھیں, گھول کر پلا دیتے. یہی سکھا دیا تھا حضرت نے کہ بس عامل و معمول کو تلاش کیا لیا کرو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مولانا شکایت کر رہے تھے نا, بچے موبائل لیے رہتے ہیں اور کھیلنے چلے جاتے ہیں, یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی صحیح مصروفیت نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم ہمارے طلبہ کے لیے کچھ عربی کے رسائل بھی آتے ہیں یا نہیں آتے. اگر نہیں آتے تو جاری کرا دیے رہیں گے انشاءاللہ. آتے ہوں گے جی؟ ہاں جاری کرا, انشاءاللہ جاری کرا دیے رہیں گے ہلکے پھلکے رسائل. اسی طرح اگر تمہارے یہاں بچوں کی لائبریری میں عربی کے ہلکے پھلکے قصے کہانیوں کے رسائل نہیں ہیں تو القصص العربیہ کے نام سے حضرت مولانا وحید الزمان صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان اجر عطا فرمائے, ان کی محنتوں کے نتیجے میں دیوبند سے وہ چھپے ہوئے ہیں, وہ بھی منگا دیں گے انشاءاللہ. کہانیاں لے لو عربی کی اور ان کو پڑھو, اور اتنی مرتبہ پڑھو کہ اس کے جملے تمہارے ذہن میں بیٹھ جائیں. کبھی وقت آیا انشاءاللہ تو ان جملوں کو کیسے سمجھنا ہے, ان کو کیسے برتنا ہے, ان کو کیسے استعمال کرنا ہے, انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی مکمل رہنمائی کی جائے گی. تمہارے اساتذہ تو رہنمائی کرتے ہی ہیں اور کریں گے. موقع ملے گا جب انشاءاللہ تو آپ کا یہ خادم بھی آئے گا اور آپ کی رہنمائی کرے گا. بس تمنا یہ ہے کہ ہمارا ہر طالب علم زبردست عالم بن جائے اور اسے اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرما دیں. دیکھو علم کے 2 قسمیں ہیں, ایک علم نافع, ایک علم غیر نافع. آسانی کے ساتھ سمجھ لو, جس علم کے ساتھ عمل نہ ہو وہ علم غیر نافع ہے, اور جس عمل میں اخلاص نہ ہو وہ عمل بیکار ہے, وہ ریاکاری ہے, وہ منافقت ہے. تو اللہ سب کو علم نافع عطا فرمائے, عمل صالح عطا فرمائے, اخلاص نیت نصیب فرمائے. اتنا کھو جاؤ تعلیم میں کہ تمہیں ہوش نہ رہے, تمہارا کوئی ساتھی تمہیں یاد دلائے, ارے کیا ہوا بھائی, 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے, تم نے کپڑے نہیں بدلے, تمہیں ہوش نہ ہو. اتنا کھو جاؤ, اللہ کرے کہ تمہیں کھانے پینے کا ہوش نہ رہے, کھیل تو بہت دور کی بات ہے. بس بتلاؤ کون کون عمل کرے گا اس پر؟ سچا وعدہ ہے نا؟ ہاں, اللہ کے ہاں
وعدے پر سوال ہوتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ. کیا ہے آگے؟ نہیں آپ سے تھوڑی پوچھ رہا ہوں، وہ تو مجھے بھی یاد ہے. بتلاؤ بھائی بچوں، پنجم والو، چہارم والو، آگے کیا ہے؟ ان العہد کان مسئولا. وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدے کا حساب ہوگا. یہ میں نے ترجمہ کیا ہے، بالکل لفظی ترجمہ ہے اس جملے کا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ان العہد کان مسئولا. انشاءاللہ وقت آئے گا تو آپ کو ترجمے کا سلیقہ بھی سکھائیں گے کہ اچھا ترجمہ کیسے کیا تھا. وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدے کا حساب دینا پڑے گا. تو وعدہ پورا کریں گے نا انشاءاللہ. بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر کبھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. آپ لوگوں کو بھی جا کر کے کھانا کھانا ہے، اور مجھے بہت دور جانا ہے، درگاہ روڈ اپنے گھر پر کھانا کھانا ہے، وہاں انتظار ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو علم نافع اور عمل صالح نصیب فرمائے. اور ایک آخری بات ہے بچوں، ابھی سے اپنی زندگیوں کو گناہوں سے 100% خالی کرو. صبح روزانہ نیت کرو آج مجھے دن بھر کوئی گناہ نہیں کرنا. مغرب کے بعد نفل پڑھ کے، سنت النفل پڑھنے کے بعد اللہ سے تو اللہ میری آج کی رات بغیر گناہ کے گزروا دیجیے، میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. زندگی صرف ایک دن اور ایک رات کا نام ہے. جس نے ایک دن بغیر گناہ کے گزارنا سیکھ لیا وہ ساری زندگی گزار سکتا ہے. جس نے ایک رات بغیر گناہ کے گزارنا سیکھ لیا وہ ساری زندگی گزار سکتا ہے. اور بہت زیادہ نہیں، لیکن جتنا موقع ملے اپنے کو عبادت کا عادی بناؤ. شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لو. سبحان ربی العلی العلی الوہاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بس بچوں مسافہ نہیں ہوگا، مطبخ میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے، جاؤ. لیکن ایک بات اور سمجھ لو، آج کے بعد سے مسجد میں شور نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایسے آؤ ایسے جاؤ کہ لگے کوئی ہے ہی نہیں. بالکل مسجد میں شور نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم.